میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، اور یہ دعوت فکر کے طور پر ہوتی ہے، تان و تشنیع مقصود نہیں ہوتی اس میں. وہ جو دعوت فکر ہے وہ یہ ہے کہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب وہ بالکل کورے ہیں علوم دینیہ سے، قرآن کے ترجمے اور تفسیر سے، عربی زبان سے، حدیث کے سند اور متن سے بالکل وہ کورے ہیں، اور اس کا اقرار وہ نہیں کرتے ہیں، انکار ہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، اور وہ اپنے تئیں لوگوں کو تجوید بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور حدیثیں بھی لوگوں کو سنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم پہلے بھی بہت ساری مثالیں پیش کر چکے ہیں. ایک مثال آج بھی ان کی عربی دانی اور قرآن دانی اور حدیث دانی کی آج آپ ملاحظہ فرما لیں اس سیشن کے شروع ہونے سے پہلے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا مد مقابل کون ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکیزہ ہستیوں پر طنز اور طعن کرتا ہے، اس کی علمی حیثیت اور اس کا علمی لیول کیا ہے. مرزا صاحب اپنی ایک مجلس میں، جسے وہ علمی و تحقیقی مجلس کہتے ہیں، مجلس نمبر 91 تھی، اس میں وہ ایک عبارت حدیث کی پڑھنے لگے. ویسے وہ تو اردو کی کتابوں سے اٹھا کر پڑھتے ہیں، بہت کم ہی کبھی وہ عربی کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی شاید لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ مجھے بہت زیادہ عربی آتی ہے اور میں عربی بھی پڑھ لیتا ہوں. لیکن جب بھی وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بلنڈر ہی کرتے ہیں. تو حدیث میں لفظ یہ تھا کہ لا یتہم، تو مرزا صاحب نے پہلے اسے پڑھا لا یتخم، تا پر بھی شد اور خا پڑی ہا کی جگہ، اور اس پر بھی شد پڑی، لا یتخم. آپ سماعت فرما سکتے ہیں ان کے کلپ کو کہ وہ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، لا یتخم فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے دیکھا اوپر دوبارہ سے صحیح طرح سے کہ یہ تو غلط میں نے پڑھ دیا ہے، تو پھر انہوں نے پڑھا لا یتہم. وکان معاویۃ لا یتہم فی الحدیث، حالانکہ پھر بھی انہوں نے غلط پڑھ دیا. لفظ یہ تھا کہ لا یتہم، اتہام سے ہے نا، لا یتہم. تو اصل میں اللہ رب العزت ایسی ان سے غلطیاں اس لیے ایسے بلنڈرز کروا دیتا ہے، یہ ایک عبرت کا نشان ہے ان کے لیے کہ اگر ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور کردار پہ اگر ہم کیچڑ اچھالیں گے تو پھر ہماری زبان ایسی لغزش کھائے گی کہ کبھی وہ صحیح نہیں ہو سکے گی. انہوں نے کوشش کی بار بار لیکن اسے صحیح نہیں پڑھ سکے، کیونکہ اس وقت وہ طعن کرنا چاہ رہے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار پر، نعوذ باللہ. تو یہ لا یتہم کو انہوں نے پہلے لا یتخم پڑھا، پھر لا یتہم پڑھا، اور صحیح نہیں پڑھ سکے وہ. اور پھر اس سے بھی ایک بڑی مثال اور بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان مجھے اتنی آتی ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں، قرآن کریم کا میں خود ترجمہ کر سکتا ہوں، مجھے اتنی عربی آتی ہے. آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں، میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا. میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں لیکن ترجمہ بالکل منوان کر کے آپ کو بتا دوں گا. میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر سکوں. اور ایک لفظ جو عام طور پر عربی میں اکثر استعمال ہوتا ہے اور ائمہ محدثین نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور فقہا کی کتابوں میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اسلامی فقہ میں، وہ لفظ ہے احوط، یعنی زیادہ احتیاط کے قریب. اگر دو موقف ہوں یا دو آراء ہوں اور ان دونوں آراء میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دینی ہو تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ احوط کون سی ہے، یعنی زیادہ احتیاط پر مبنی کون سی رائے ہے، تاکہ اگر ہم بالفرض اپنی رائے میں غلطی بھی کر جائیں تو وہ اللہ کے ہاں گناہ نہ بنے. احوط کا لفظ ہوتا ہے زیادہ احتیاط والی رائے. تو مرزا صاحب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب سے اردو عبارت پڑھ رہے تھے اور وہ درمیان میں یہ لفظ احوط آ گیا تو انہوں نے اسے احوط پڑھا. اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوط منع ہے. احوط، احوط کو پڑھتے ہیں احوط. اتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک شخص ائمہ دین پر طعن کرتا ہے، محدثین کو ناسبی اور اہل بیت کے دشمن تک نعوذ باللہ جھوٹ بول کر کہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کرتا ہے. لیکن اس کی حقیقت اور اپنی اصلیت یہ ہے کہ عربی زبان کی ابجد سے بھی وہ ناواقف ہے. اب احوط پڑھنا، اس کو یہ تو ہمارے جو مدارس کے ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں، بالکل ابتدائی، وہ بھی ایسی غلطی نہیں کرتے. تو مرزا صاحب اتنی بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں. اور پھر
مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں پر یا علماء پر یا دوسرے لوگوں کے پیروں پر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. ایک دفعہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پیروں کی بات کر رہا ہوں, پیروں کو بالکل عربی کا تلفظ نہیں آتا صحیح کرنا, اور پیر قرآن نہیں پڑھ سکتے, پیر حدیث میں موجود مسنون دعائیں نہیں پڑھ سکتے. تو مرزا صاحب نے کیا کہا میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں عین زال ضاد حا خا وا کہتے ہیں اس کے فرق کی بات نہیں کر رہا, یہ تو بہت فرق ہے. وہ کسی پیر کو آتا ہی نہیں وہ فرق کرنا, نہ اس کے مرید کو آتا ہے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں, میں نے کہا کہ آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دیں, صبح و شام کے اذکار زبانی نہیں دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں, اٹکنا نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں صبح و شام کے اذکار جو حدیث میں موجود ہیں ان کو پڑھنا ہے اور اٹکنا نہیں ہے. ترجمہ تو میں نے نہیں سننا, ترجمہ تو وہ بالکل نہیں کر سکتے, وہ تو ان کے آتا ہی نہیں ہوگا. ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے. یہ عربی صحیح پڑھ نہیں سکتے, پروناؤنس نہیں کر سکتے. اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے کہ وہ پروناؤنس صحیح کر سکے. ابھی تو میں وہ عین ذال ضاد حا خا وا اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو کسی پیر نو آندا ہی نہیں, نہ وہ کسی مرید نو آندا ہے. میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت, میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا, نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں, اور صبح شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. اٹکنا نہیں ہے. ترجمہ تو میں نے نہیں سننا, ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا. ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں, تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے, پرونونس نہیں کر سکتے. میں ترجمے والی بات ہی نہیں کرتا, ترجمے والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے پرونونس صحیح کر سکے. مرزا صاحب نے کیا کہا ہے, آپ نے سنا ہے نا, مرزا صاحب نے یہ کہا کہ اتنی عربی ہر مسلمان کو آنی چاہیے کہ وہ صحیح پروناؤنس کر سکے. ظاہر ہے ان کی مراد یہی تھی کہ قرآن صحیح پڑھ سکے اور حدیث صحیح پڑھ سکے, ورنہ اور عربی کو غلط بھی پروناؤنس کرے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ترجمے کی بات نہیں ہے, وہ نہ قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں, نہ حدیث صحیح پڑھ سکتے ہیں, نہ دعا صحیح پڑھ سکتے ہیں, وہ صحیح عربی کا تلفظ نہیں کر سکتے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہی کلپ جس میں مرزا صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ پیروں کو صحیح پڑھنا نہیں آتا, اسی میں وہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. اسی کلپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں اگر آپ, تو وہاں مرزا صاحب نے پڑھا, قرآن اوپر دیکھ کر پڑھا, وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ, وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت, قتل کر دیا داود نے جالوت کو. حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. جبکہ مرزا صاحب نے جس طرح پڑھا ہے داود نسبی حالت میں ہے, مفعول بھی بنے گا کہ داود علیہ السلام کو نعوذ باللہ جالوت نے قتل کر دی. یعنی انہوں نے بالکل الٹ کر دیا, اللہ رب العزت کے ایک نبی کو قتل کروا دیا جالوت کے ہاتھوں, حالانکہ اللہ رب العزت بتا رہا تھا کہ داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا ہے. تو یہ مرزا صاحب کی حالت ہے کہ وہ قرآن خود نہیں صحیح پڑھ سکتے, اوپر دیکھ کے بھی تو وہ دوسروں کو باتیں کرتے. اور ایک آخری بات میں یہاں عرض کروں گا مرزا صاحب کی اس ناواقفیت اور قرآن کریم اور حدیث نبوی کی زبان سے بالکل ناآشنائی کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں گا کہ مرزا صاحب پیروں کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں نماز تجوید کے ساتھ سکھا دیں, سنا دیں, نماز تجوید کے ساتھ سنا دیں, حدیث میں موجود دعائیں تجوید کے ساتھ سنا دیں. ہم مرزا صاحب کو اور ان کے فالورز کو ایک دعوت فکر دیتے ہیں, ہم چیلنج نہیں کہتے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم ہمارے ساتھ چیلنج کرتے ہیں, چیلنج کرنا تو صحیح نہیں ہوتا. ہم دعوت فکر دیتے ہیں اور ایک آفر ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو لائن پہ لے لیتے ہیں. اگر وہ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں, ہمیں اپنے پاس بلوانے کے لیے تیار نہیں, تو ہم انہیں لائیو لے لیتے ہیں, لائیو کال پہ ساری دنیا کے سامنے اسے لائیو کر دیتے ہیں. مرزا صاحب سے صرف ایک رکوع قرآن کریم کا جو ہماری مرضی کا ہوگا, ہم مرزا صاحب سے کہیں گے کہ مرزا صاحب یہ قرآن کریم کا رکوع اوپر دیکھ کر آپ صحیح پڑھ دیں, اٹکنا نہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا پیر صاحب کو کہ آپ نے اٹکنا نہیں, ہم کہتے ہیں مرزا صاحب قرآن کریم کا ایک رکوع جو ہم آپ سے کہیں گے وہ آپ نے پڑھ کے سنانا ہے اور اٹکنا نہیں درمیان میں. آپ جو منہ سے مانگیں گے ہم آپ کو وہ انعام دے دیں گے.
بسم اللہ کریں. کتنا آسان ایک ہدف اور کام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن صحیح پڑھ سکتا ہوں تو اوپر دیکھ کے پڑھنا ہے. ہم ترجمہ تفسیر کی بات نہیں کر رہے اور نہ حدیث کی بات کر رہے ہیں, ہم تو قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں کہ ایک رکوع, صرف ایک رکوع, اور آپ نے اس پڑھنے کے دوران اٹکنا نہیں ہے, اس کو صحیح تلفظ سے پڑھ دیں, ہم آپ کو آپ کا منہ مانگا انعام دیں گے. تو مرزا صاحب آپ جب اس قابل نہیں ہیں تو آپ کو اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. دین کا معاملہ آپ دینداروں پہ چھوڑ دیں, علماء پہ چھوڑ دیں, وہی بتائیں گے. آپ ان علماء کے لکھے ہوئے ترجمے پڑھتے ہیں, آپ ان علماء کے لکھی ہوئی تشریحات پڑھتے ہیں, آپ ان علماء کرام کی لکھی ہوئی تفسیرات پڑھتے ہیں, لیکن طنز بھی اور طعن بھی ان علماء پر کرتے ہیں. کم از کم آپ اپنے پیروں پر اتنے کھڑے تو ہو جائیں کہ آپ کو ان علماء سے تو کم از کم احتیاج نہ رہے جن علماء کو آپ علماء کرائم کہتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں کہ یہ حق چھپاتے رہے, نعوذ باللہ.